بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 2۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 3 باتیں ذکر کرنی ہے۔ شق صدر کا واقعہ، نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور تربیت بچپن میں، اور نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 4 سال رہے۔ جب آپ طائف میں تھے تو اس درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر یعنی سینہ چاک ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ تھے اور فرشتے آئے اور فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے دل قلب اطہر کو نکالا اور اس کو دھویا، اور اس کے بعد دوبارہ بند کر کے آپ کے سینے کو بند کر دیا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ پیش آیا، شق صدر کا واقعہ۔ ایک تو اس موقع پر جب آپ طائف میں تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ابتدائی جو 4 سال کی آپ کی مدت ہے اس میں، اور دوسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی، آپ کے ساتھ یہ شق صدر کا واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت مل رہی تھی، نبوت مل رہی تھی، یعنی 40 سال کی عمر میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اور چوتھی مرتبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو اس وقت یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا یہ واقعہ روایات صحیحہ اور احادیث معتبرہ سے ثابت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور سیرت کی کتابوں میں بہت ساری اس کی حکمتیں اور اس کے جو آپ فضائل ہے اس کو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اس میں کیا حکمتیں رکھی ہیں۔ سیرت والوں نے کتابوں میں ان کی حکمتوں کو ذکر کیا ہوا ہے کہ تمام خیروں کو آپ کے سینے میں بھر دیا گیا اور اس قلب اطہر کو آپ کے بالکل پاک صاف کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کی عمر پوری ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس واپس لے کر آ گئیں۔ اب دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے شروع کی، آپ ان کے پاس رہے اور 2 سال آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا، تو آپ کی والدہ جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لیا اور آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس سفر میں ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ایک باندی ملی تھی، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی باندی تھی، اور وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی۔ تو حضرت آمنہ اور ایمن اور ایک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ تقریباً 1 ماہ حضرت آمنہ نے اپنے میکے میں قیام کیا، وہاں پر رہی، اور اس کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف واپس آنے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اور ایمن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی یعنی 6 سال عمر ہے اس وقت، تو مدینے سے جب کچھ فاصلے پر آئے تو ایک مقام ہے جس کو ابوا کہا جاتا ہے، بدر کے قریب ہے، تو وہاں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ وہاں پر انتقال کر گئیں، اور وہیں ان کی قبر بھی ہے، تدفین بھی وہیں پر ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی اور والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ ایمن جو آپ کے ساتھ تھی وہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ لے کر آئی اور آپ کی خدمت کرتی رہی، اور اس کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت اور کفالت میں آ گئے۔
آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے اور دادا عبد المطلب نے آپ کی تربیت اور کفالت شروع کی۔ آپ مکے کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ کے دادا نے 2 سال تک آپ کی تربیت کی اور آپ ان کی کفالت میں رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوسرا سہارا بھی اٹھ گیا، پہلے والدہ تھی، اس کے بعد دادا تھے، وہ بھی سہارا ختم ہو گیا۔ تو اب آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ 8 سال کی عمر سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی، اور ابو طالب نے اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو عزیز رکھا، بڑی شفقت اور محبت کرتے رہے، مرتے دم تک آپ کی کفالت اور تربیت کا پورا حق ادا کیا۔ ابو طالب اگرچہ مالی اعتبار سے کچھ کمزور بھی تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے بڑے ہونے لگے تو آپ نے بھی ان کا ہاتھ بٹانا شروع کیا، اور آپ نے مکے میں بکریاں بھی چرائی، اور جس پر کچھ قیرات آپ کو ملتی بھی رہی۔ اس کا بخاری شریف میں اس حدیث کا ذکر بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہے اور میں نے بھی چرائی ہے، اور چند قیرات پر میں مکے والوں کی بکریوں کو میں نے چرایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے، اور ابو طالب پھر کافی طویل عرصے تک حیات رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 50 سال ہوئی ہے، جو آگے سیرت میں آئے گا، پھر ابو طالب ان کا انتقال ہوا آپ کے چچا کا۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا سفر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے شام کی طرف تجارت کے سفر کا ارادہ کیا، آپ سفر پہ جانا چاہ رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا سے بھی بہت محبت تھی، تو جب وہ جانے لگے تو آپ ان سے چمٹ گئے اور کہا کہ میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابو طالب آپ کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے اور شام کا سفر شروع کیا۔ جب اردن کے پاس پہنچے اور اردن سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عیسائی راہب تھا۔ اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں حضور کی علامتیں موجود تھی، تو آپ کو دیکھ کر ہی وہ پہچان گیا، اور اس نے قافلے سے ملا اور کہا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ یہی دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہی وہ ہے جس کو اللہ رحمت بنا کر بھیجے گا، اور یہی وہ پیغمبر ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ ابو طالب سے کہا کہ یہ کس کے ساتھ ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے ساتھ ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر آگے نہ جائے، یہود نے اگر دیکھ لیا تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، چنانچہ آپ ان کو واپس بھیج دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب آپ کے چاچا نے مکہ مکرمہ کی طرف واپس روانہ کر دیا۔ تو یہ 3 باتیں آج کے درس میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف پہلا سفر۔ اللہ پاک ہمیں سیرت کو سمجھنے، اختیار کرنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔